اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے پروگرام صبح ہدایت میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے، جس جگہ بھی ہوں گے، بفضل تعالیٰ و صدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ہدیہ عقیدت، اور اب ہم ہدیہ عقیدت کی طرف بڑھیں گے اور اس کے بعد اپنے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق آگے پروگرام چلائیں گے، اور آپ کی شرکت جیسا کہ ہمارے پروگرام میں لازمی ہوتی ہے، اس کے بغیر پروگرام نامکمل ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہدیہ عقیدت کی طرف۔ خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا، بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا، بطول عذرا کی گود میں نزول جب کر چکا حسن کا، علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسہ لیا حسن کا، علی کے پہلے ہی واسطے خدا نے سن لی جو بات میری، علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری، تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا، ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا، ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا، ابھی تو زہرا کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا، لقب بدلنے سے شام والو کبھی مقدر نہیں بدلتے، فقیر خود کو امیر لکھ لے نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا، یہ میرا جبریل فکر اکبر مقام سدرا سے کیا بڑھے گا، دماغ چھوٹا شعور ادنا، میں کیا لکھوں مرتبہ حسن کا، خدا کی پہچان
کہ جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا۔ جی ابھی آپ کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے جو بقیہ حصہ ہے، بقیہ سیگمنٹس ہیں ان کی طرف، اور آج پیر سوموار کا دن ہے، منڈے کا دن ہے، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے میں لے کر آتی ہوں کچھ بیوٹی ٹپس۔ گھر بیٹھ کے آپ اپنی اسکن کا جو ہے بغیر پیسے خرچ کیے اپنی اسکن کو بہتر بنا سکتی ہیں، اس سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں نیچرل انگریڈینٹس۔ اور آج میں آپ کو اسکن وائٹننگ فیشیل جو ہے وہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ اگر اسکن وائٹننگ فیشیل کے لیے آپ پارلر میں جاتی ہیں یا باہر کہیں جاتی ہیں تو کافی مہنگا ہوتا ہے، اور یہی فیشیل آپ گھر میں بہت ہی آسان طریقے سے خود کر سکتی ہیں گھر کے اپنے انوائرمنٹ میں، اور زیادہ بہتر ان چیزوں کے ساتھ جو آپ کو یقین ہے کہ یہ مکمل طور پر سیف ہیں، آپ کی اسکن کے ساتھ میچ کرتی ہیں اور الرجی کا باعث نہیں بنتی۔ تو سب سے پہلے آپ یہ کیجئے کہ اچھے سے کلینزر سے جو ہے اپنے 5 منٹ تک کلینزنگ کریں۔ کلینزنگ کسی بھی فیشیل کا، کسی بھی میک اپ کا سب سے پہلا جو ہے وہ جز ہے، اور اس کو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی جو اسکن ہے اس کا جو خون ہے اس کا گردش جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ جو ہے فریشنس آ جاتی ہے، اور جو اسکن کے جو خلیے ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو 5 منٹ تک آپ کلینزنگ کیجئے۔ اب اسپنج کی مدد سے اس کلینزنگ جو آپ نے کی ہے اس کو صاف کر لیں، اور کلینزنگ کرنے کے دوران یاد رکھیے کہ بار بار اپنے ہاتھوں پر پانی لگائیے، بار بار اپنے ہاتھوں پر پانی لگائیں اور اس سے کلینزنگ کریں۔ کلینزنگ کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے اسکن وائٹننگ فیشیل کا وہ ہے ایپریکوٹ اسکرب۔ اسکرب کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایپریکوٹ اسکرب لے لیں، کوئی بھی بازار سے اچھی مل جاتی ہے، گھروں میں بھی خواتین عموماً بنا لیتی ہیں۔ اچھے سے برانڈ کی اسکرب آپ لیجئے اور اس کے بعد اس کو اسکربنگ کرنا شروع کیجئے، اور گردن سے شروع کرنی ہے آپ نے اسکرب۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی مساج کرتے ہیں، کوئی اسکرب کرتے ہیں، تو گردن سے اوپر کی طرف جو ہے ہاتھ جو ہے اپنے اوپر کی طرف لائیے، اور مساج جو کرنا ہے آپ نے اوپر کی طرف کرنا ہے۔ جب پوری اسکن پر اچھی طرح سے اسکرب کر لیں، پھر چہرے پر جائیے، چہرے کو آؤٹ ورڈز آپ نے مساج کرنا ہے، انورٹ مساج نہیں کرنا ہے۔ تو چہرے پر اچھی طرح اسکرب لگا لیجئے، اور اس کے بعد چہرے کا بھی اچھی طرح اسکرب سے مساج کیجئے، اور پھر اس کے بعد جس طرح ہم نے کلینزنگ کے بعد صاف کیا تھا اسپنج سے گیلے پانی کے ساتھ، اسپنج کو ڈبو کر، اس کے بعد آپ اس کو نچوڑ لیں، اور نچوڑنے کے بعد اپنی اسکن کو جو ایپریکوٹ اسکرب آپ نے لگائی ہے اس کو صاف کر لیں۔ اگر تو آپ کے چہرے پر بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہیں تو آپ نے اسکرب نہیں اتارنی۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اسکرب تب اتارنی ہے جب آپ کو وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز نکالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ اگر تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے چہرے پر بلیک ہیڈز ہیں، وائٹ ہیڈز ہیں، تو آپ اس کے لیے اپنے اسکرب کو لگے رہنے دیں گی، اور اس کے ساتھ ہی آپ اسٹیم لیں گی۔ اسٹیم لینے کے بعد ظاہر ہے وہ تمام جو پورز آپ کے اسکن کے ہیں وہ کھل جائیں گے، اور ان کے اندر جو میل کچیل اور گرد و غبار جمع ہوا ہے وہ آسانی سے باہر نکل سکے گا، اور پھر ٹیشو یا بلیک ہیڈ ریموور کی مدد سے آپ تمام بلیک ہیڈز جو ہیں وہ نکال لیجئے۔ اس کے بعد دوبارہ اپنی اسکن کی اسپنج سے صفائی کیجئے، اور کسی اچھے سے ٹونر کا استعمال کریں اور اسکن کی ٹوننگ کریں۔ اس کے بعد آپ نے اسکن کی ٹوننگ کرنے کے بعد بہت اچھے سے ٹونر کے ساتھ آپ نے کیوکمبر کریم جو ہے اس سے مساج کرنا ہے۔ کریم کو لگے رہنے دیں، اس کو اب اپنے اسپنج کے ساتھ نہیں اتارنا۔ اس کے بعد جو آخری مرحلہ ہے اسکن وائٹننگ فیشیل کا، اس کا وہ ہم ماسک لگانا ہے۔ سب سے بہترین ماسک جو ہوتا ہے وہ تمام قسم کی جلد کے لیے، کیونکہ ماسک جو ہے ہمیشہ اپنی جلد کی مناسبت سے لگائیے۔ اگر تو آپ کی جلد چکنی ہے تو اس کے حساب سے ماسک لگائیے، اور اگر ڈرائی ہے تو اس کے حساب سے، اور اگر کمبینیشن نارمل اسکن ہے تو بھی آپ اس کے حساب سے ماسک کا استعمال کیجیے۔ لیکن جو مڈ ماسک ہے وہ ایک ایسا ماسک ہے جو آپ ہر قسم کی اسکن کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، اور یہ بہت مفید ماسک ہے۔ مڈ ماسک جو ہے وہ بازار سے بھی مل جاتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے جس کو ہم ملتانی مٹی کہتے ہیں
وہ بھی مل جاتی ہے. اب تو یہاں جو پاکستانی ایشین شاپس ہیں وہاں پہ آپ کو آرام سے جو ہے مڈ ماسک مل جاتا ہے, ملتانی مٹی کا ماسک مل جاتا ہے, وہ لے لیجئے. اور اس کے اندر آپ نے 1 عدد انڈے کی زردی اور تھوڑا سا دودھ ڈال کر اس کا ایک پیسٹ بنانا ہے. آپ نے پانی کے ساتھ مڈ ماسک کو جو ہے وہ نہیں بنانا, بلکہ تھوڑا سا دودھ لیجئے اور زردی انڈے کی لے لیں اور اس کی طرح اس کو اچھی طرح مکس کریں اور پھر یہ ماسک اپنے چہرے پر لگائیں. جب ماسک خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لیں اور آخر میں ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ جو ہے وہ دھو لیں. آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ جب کوئی ماسک آپ کے چہرے پر لگا ہو تو چونکہ آپ کی اسکن جو ہے وہ اکڑ جاتی ہے ماسک کی وجہ سے جب وہ ڈرائی ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے بولنے اور ہنسنے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ جھریوں کے بننے کا باعث بن سکتا ہے. انڈے کی آپ کو بات کر رہے ہیں تو انڈے کے بارے میں آپ کو ابھی بہت سی اس کی میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں کہ انڈے کے اور کیا فائدے ہیں. انڈے کا بھی ایک ماسک ہوتا ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. خشک جلد کے لیے انڈے کی جو زردی ہے وہ بہت مفید ہے اور چکنی جلد کے لیے سفیدی جو ہے وہ بہترین ہے. زردی یا سفیدی کو پھینٹ لیں اور چہرے پر اور گردن پر لگا کر آرام سے لیٹ جائیں. 20 منٹ بعد آپ چہرہ دھو لیں. انڈا جو ہے وہ جلد کو ٹائٹ کرتا ہے, کسنے میں مدد دیتا ہے, آپ کی جھریاں ختم کرنے میں مدد دیتا ہے اور جلد کو غذائیت بھی فراہم کرتا ہے. نہ صرف اسے کھانے سے جو آپ کی صحت ہے اس پہ اچھا اثر پڑتا ہے بلکہ اس کو لگانے سے بھی چہرے پر جو جلد ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے, اس کی جھریاں جو ہے کم ہونے لگتی ہیں. اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تھکن کو بھی جو ہے وہ انڈے کا ماسک دور کرتا ہے. تھکا دینے والا دن گزارنے کے بعد اگر چہرے پر انڈے کا ماسک لگایا جائے تو بہت آرام ملتا ہے. اور انڈے کی سفیدی میں یہ خاصیت ہے کہ بہت حیرت انگیز طور پر چہرے کی صفائی کرتی ہے. اسی طرح اگر انڈے کا استعمال آپ نصف گھنٹہ قبل شیمپو کرنے سے پہلے آپ اس کو لگا لیں اور آپ کے بال جو ہیں اس کے بعد آپ کو کنڈیشنر کی بالکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی. شیمپو کر لیجئے, اس کے بعد کنڈیشنر مت لگائیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں کو بہت ہی اچھی طرح سے انڈے نے کنڈیشن کر دی ہے. انڈا ایک بہت ہی مفید چیز ہے, اس کو کھانے کے بھی بہت فائدے ہیں اور اس کو اسکن پر اور بالوں پر استعمال کرنے کے بھی بہت فائدے ہیں. بات ہو رہی ہے چونکہ گھر میں پائی جانے والی موجود چیزوں کی جن کو آپ استعمال کر سکتی ہیں اپنی اسکن کے لیے اور اپنی حسن کی افزائش کے لیے, تو ہم بات کریں گے اب چائے کے قہوے کی. چائے کا قہوہ جو ہے اس کو آپ ٹھنڈا کر لیں اور پھر روئی لے لیجیے اور روئی کو اس میں بھگو دیں اور اپنی آنکھوں پر اس کو رکھ لیں. 2 کاٹن بڈز لیجیے, اس کو چائے کے قہوے میں جو ہے قہوے میں ڈبو دیجیے اور پھر اس کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیں, آنکھیں بند کر لیں اور تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کریں. 10 سے 15 منٹ جو ہے آپ اس پہ آرام کیجیے. آپ کی آنکھوں کی تکلیف, آپ کی آنکھوں کی درد, آپ کی آنکھوں کی تھکن جو ہے وہ بالکل دور ہو جائے گی اور جو آئی بیگز بن جاتے ہیں آنکھوں کے نیچے اکثر وہ بھی ختم ہو جائیں گے. چائے کی پتی کا استعمال جو ہے وہ بہت مفید ہے. اگر آپ پتی میں جو شیمپو کرنے کے بعد جو بالوں کو اگر قہوے کے پانی سے یعنی پتی جس پانی میں ہو ابلی ہوئی ہو وہ اگر آپ اس کے بعد اپنے قہوے سے اگر اپنے بالوں کو آپ دھو لیں گی تو اس سے بالوں کی چمک میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے کیمیکل والے ہیئر ڈائی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ قہوے کی پتی میں ایک اپنا رنگ ہوتا ہے جو بالوں کے اوپر دھونے سے جب بال آپ اسے دھوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بالوں پر رہ جاتا ہے اور بال بہت خوبصورت رنگ کے اور خوشنما دکھائی دیتے ہیں. بات ہے اگر آنکھوں کی تھکن دور کرنے کی تو آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ نیم گرم پانی میں اگر تھوڑا سا نمک ڈال کر آنکھوں کو دھو لیں تو آنکھیں جو ہیں وہ شفاف اور چمکدار ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد اگر اس نیم گرم پانی جس میں آپ نے نمک ملایا ہے اگر آپ روئی کے جو کاٹن بڈ ہے اس کو بھی گھو لیں اور پھر اس کو اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ لیں تو آپ کو بہت زیادہ سکون محسوس ہوگا اور آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کی جو آنکھوں کی تھکاوٹ ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہے. اور پاؤں کی تو بہت زیادہ کامن سب جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر آپ نمک ملے پانی میں نیم گرم پانی میں اپنے پاؤں جو ہیں وہ رکھیں اور ڈال کر بیٹھ جائیں تو آپ کی جو تھکاوٹ ہے وہ بالکل دور ہو جاتی ہے. جلد کی بات کر رہے ہیں تو کیسٹر آئل کی آپ کو ایک افادیت جو ہے میں بتاتی چلی جاؤں کہ جلد پر انتہائی خوشگوار اثرات جو ہے وہ کیسٹر آئل چھوڑتا ہے. رات کو سونے سے قبل اگر آپ سر میں جو ہے وہ کیسٹر آئل کی مالش کریں گی اور صبح دھو لیں تو آپ کی بال جو ہے وہ بہت گھنے اور بہت خوبصورت ہو جائیں گے. کیسٹر آئل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ جلد کی تازگی کا ذریعہ ہے. کیسٹر آئل کو سر میں اچھی طرح لگائیں پھر گرم پانی میں تولیہ بھگو کر اور اسے نچوڑ لیں
اور سر کے گرد باندھ لیں. یہ ایک سمجھیں کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں ماسک ٹائپ چیز ہے جو آپ اپنے سر پر لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو اسٹیم دیتے ہیں تاکہ جو سر کے بھی جو مسام ہیں ان کو بھی کھلنے کا موقع ملے, وہ بھی صحیح طرح سے بریتھ کر سکیں. اور اس طریقے سے کیسٹر آئل جو ہے وہ نہ صرف جلد کے اندر جو مسام ہیں ان کے اندر چلا جائے گا اور آپ کے بال جو ہیں وہ زیادہ طاقتور اور مضبوط اور اس کے ساتھ ساتھ گھنے ہو جائیں گے. جن خواتین کو یہ شکوہ ہے کہ ان کے بال جو ہیں وہ کم ہیں اور گرتے زیادہ ہیں اور گھنے نہیں ہیں, ان کو یہ آزمودہ طریقہ ہے کہ آپ کیسٹر آئل کی ہلکی سی مالش جو ہے اپنے سر پر کیجئے اور اس کے بعد آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو ہے اپنے بال دھو لیں, تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کے بالوں کی جو ان کی گھنا پن ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیسٹر آئل اگر آپ اسی طرح اگر آپ اپنی پلکوں پر لگائیں گی اور بھووں پر لگائیں گی تو پلکیں اور بھویں بھی ہیں جو ہیں وہ بہت گھنی ہو جائیں گی اور سیاہ ہو جائیں گی. تو جی یہ تو تھا آج ہمارا بیوٹی ٹپس. امید ہے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گی. نیچرل ٹپس ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے اور آپ کی جو کم پیسوں میں آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتی ہیں. اب چلنا ہے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد آپ کے پاس آئیں گے اور علی بھائی عالمی جائزہ لے کر جو ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے, اور اس سے پہلے ہم بریک لیں گے اور پھر آپ کو اپنے ٹاپک کے بارے میں بھی بتائیں گے. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف.